نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے جو ہم نے بیان کی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ رب العالمین نے آگے جتنا رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین کے ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج اس آیت بینہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیات مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین، یعنی لوگوں نے، مراد سے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، یعنی اہل کتاب، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں جو کچھ ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ کیوں اہل کتاب؟ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حق دی، اللہ تعالیٰ کا جو ان پر یہ حق ہے کہ جو انہوں نے بخل کیا اسلام میں اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپانے میں انہوں نے بخل کیا، جبکہ حالانکہ وہ ان چیز کو جانتے بھی تھے، جو ان کا میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ان کی کتاب تورات کے اندر موجود تھا، انہوں نے پڑھنے کے باوجود بھی اس کے اندر انہوں نے بخل کیا، لوگوں کو نہیں بتایا، چھپایا اس چیز کو۔ اور حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو انصار مسلمان تھے، یعنی مسلمان میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر آئے، ہجرت فرما کے آئے، تو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر آئے اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر آئے، ان صحابی رسول کو مہاجر کہا جاتا ہے، جو میرے آقا علیہ السلام اور اسلام کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے، ان کو مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے، مہاجر۔ اور جو مدینہ طیبہ کے اندر پہلے رہتے تھے، میرے آقا علیہ السلام جیسے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر آئے، انہوں نے اسلام کی دولت قبول کی، اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو ان صحابہ کو انصاری کہا جاتا ہے، یعنی جو اس جگہ موجود رہتے تھے، اسلام قبول کیا، ان کو انصاری صحابی کہا جاتا ہے۔ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ اب جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، سب کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر وہ آئے تھے، تو انصاری صحابی جو تھے وہ ان بھائیوں کی جو مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے ان کی مدد کرتے تھے، مال کے ذریعے، ہر ایک چیز کے ذریعے، حتیٰ کہ ایک پوری طویل حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہر ایک صحابی مہاجر کو انصاری کا بھائی مقرر فرمایا ہے، یعنی فلاں تیرا بھائی، فلاں تیرا بھائی مقرر فرما دیے تھے، اور وہ اس طرح رہتے تھے جس طرح کوئی سگے دو بھائی رہتے ہیں، مہاجر اور انصاری صحابی اس طرح رہتے تھے، جن کو میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو انصار مسلمان پر خرچ کرتے تھے تو ان سے یہودی کہتے تھے کہ تم اپنے مال کو خرچ نہ کرو، کیونکہ ہم کو تم پہ فقر کا اندیشہ ہے، یعنی ہمیں یہ خدشہ لگتا ہے کہ تم جو مال خرچ کرتے ہو ان پر تمہارا مال ضائع ہو جاتا ہے، کم ہونے کا خطرہ ہے ہمیں۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ ان یہودی نے، اور تم کو پتہ نہیں کہ آگے چل کر اسلام کا کیا ہوگا، یعنی اسلام مسلمانوں کی تو تھوڑی سی تعداد ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ بیچارے دنیا سے ایسے ایسی فوجیں آئیں، ایسے ایسے لوگ آئیں کہ اسلام کا نام نشان نہ رہے، بعض ایسی ایسی باتیں یہودی مدینہ کے اندر رہنے والے ان انصار صحابی سے کہتے تھے، کیونکہ وہ بھی اس جگہ پہلے رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اسلام جب آپ مدینہ طیبہ کے اندر آئے، وہاں پر جو انہوں نے اسلام قبول کیا وہ انصاری صحابی ہیں، اور اسی جگہ یہودی بھی ان کے ساتھ پہلے سے رہنے والے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں پر خرچ نہ کرو، تم اپنا مال ضائع کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام کب تک آگے چل کے اسلام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور سو یہ لوگ خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی تصدیق کے متعلق جو تورات کے اندر آیات مذکورہ ہیں ان کو چھپاتے تھے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ ہم نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا، پھر آگے ان کی سزا بھی بیان فرما دی، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
یہ ان کے بارے میں تھی. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ان کے لیے بھی ذلت والا عذاب ہے جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس شخص کا شیطان ساتھی ہو تو وہ کیسا برا ساتھی ہے اس کا. یعنی اس آیات کے اندر پچھلی آیت کے اندر فرمایا جو خود بخل کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. اس آیت میں فرمایا جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں ویسے نہیں وہ خرچ کرتے. تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے. یہ کن کے بارے میں ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ جو حکم تھا محتاجوں اور ضرورت مندوں پر اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال تقسیم کرو. منافقین اس کی نافرمانی دو طرح سے کرتے تھے، یا تو خود مال خرچ نہیں کرتے تھے اور خرچ کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے، یا پھر لوگوں کو دکھانے اور نام آوری کے لیے خرچ کرتے تھے. یعنی یا تو بالکل خرچ نہیں کرتے تھے ان فقیر ان جو مسکین لوگوں پر جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا کہ ان کی جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال اور دولت عطا کی ہے غریبوں کو ان پر خرچ کیا کریں. یا تو بالکل خرچ نہیں کرتے تھے، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے نام آوری کے لیے پتہ چلے جی ہم سخی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو خرچ کریں. تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے لیے یہی عذاب یہی سزا بیان فرمائی ہے، اور دونوں فریق اس ذلت والے عذاب کی وعید کے اندر شامل ہوتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دونوں ہو گئے اس عذاب کے اندر جو مال خرچ نہیں کرتے خود بھی اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کتنا برا شخص ہے جس کا شیطان ساتھی ہو. یعنی جو شیطان جس کا ساتھی ہوگا وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرے گا بلکہ وہ شیطان کو راضی کرنے کے دین کی ہمیشہ مخالفت کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کتنا برا اس کا ساتھی ہے. آگے فرمایا وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما. آخر ان پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر وہ اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے. وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیات میں ارشاد فرمایا آخر ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ یہ کرتے کہ اللہ پر بھی اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لے آتے اور اس کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے تو ان پر کچھ بھی ایسا نہ گزار گزرتا کہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین تو خوب جاننے والا ہے کہ کون خرچ کرنے والا ہے اور کون نہیں کرنے والا. تو اس کی بھی بہت ساری طویل ہے، مگر اس کے آگے جو اللہ رب العالمین نے آیات بیان فرمائی اس میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا. یعنی وہ خالق حقیقی کسی شخص پر بھی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ جو بھی ہو کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. یعنی اس کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ جب انسان کوئی خطا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس خطا کی اس کو اتنا ہی سزا دے گا. اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کے اپنی طرف سے اجر عظیم بیان فرما دیتا ہے. یعنی کسی پر ظلم بھی نہیں فرماتا جو جتنا گناہ کر کے بلکہ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا. پھر ان میں سے اللہ رب العالمین ہر ایک منادی ندا دے گا اللہ رب العالمین جس شخص نے اپنا حق لینا ہو وہ اپنا حق لے لے. باخدا اگر بچے کا باپ پر یا کسی کا باپ اپنے بیٹے پر یا اپنی بیوی پر جو بھی حق ہوگا وہ تمام اپنا حق لے لیں گے. یعنی جو منادی ندا دے گا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو جس کا حق ہے معاشر کے میدان کے اندر اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر جو دنیا کے اندر آخری شخص آئے گا تمام کے سامنے یہ اعلان ہوگا جس نے بھی کسی شخص سے حق لینا ہے اپنا حق لے لے. جو تمام لوگوں کے سامنے حق لینے کے لیے آ جائے. بلکہ ایک حدیث اور بھی ہے کرو وہ شخص کہے گا اے رب دنیا تو گزر چکی ہے، اے رب العالمین دنیا تو گزر چکی ہے میں ان کے حقوق کہاں سے ادا کروں. تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کے نیک اعمال دیکھو وہ مستحق کو ان کی نیکیاں دے دو. یعنی جس کا وہ حق دینا ہے جب اس کے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ میں قیامت کے دن اب تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اب اس کی نیکیاں دیکھو، نیکیاں دیکھی جائیں گی، اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کا اس نے حق دینا ہوگا وہ اس کی نیکیاں دی جائیں گی. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا پھر جب ایک
اس شخص کی ایک ذرہ کی برابر رہ جائے نیکی رہ جائے گی تو بے شک اللہ رب العالمین فرشتے کہیں گے، حالانکہ اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے، اے ہمارے رب ہر حقدار کو اس کی نیکی دے دی گئی ہے، اب اس کی صرف ایک نیکی رہ گئی ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو میرے فضل سے اس بندے کی نیکیوں کو دگنا چگنا کر دو اور اس کو میرے فضل سے اور رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یعنی جب انسان کی نیکیاں دوسرے کے حقدار کو دے دی جائیں گی، اگر اس کے پاس کوئی نیکی رہ گئی تو اس کی نیکی کو دگنا چگنا کر کے اللہ رب العالمین کے فضل اور رحمت سے اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں نہ رہ گئی تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اس کو دوزخ کے اندر ڈال دیں۔ یعنی جو حقدار کو حق دے دیا جائے گا، اگر اس کے پاس ایک نیکی رہ گئی تو اللہ رب العالمین کی فضل اور رحمت سے نیکیاں بڑھ جائیں گی، اگر بالکل بھی نیکیاں نہ رہ جائے تو پھر اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہوں گے جن کا حقدار حق دینے والا ہوگا، جو حق لینے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین فرمائے کہ اس کے گناہ اٹھا کے، اب نیکیاں تو نہیں کہ اس کو بدلے کے اندر دے، پھر ان لوگوں کے جن کا حق دینا ہوگا ان کے گناہ اٹھا کے اس کے نام اعمال کے اندر ڈالے جائیں گے۔ پھر یہ اس شخص کے لیے کہا جائے گا کہ اس کو دوزخ کے اندر جہنم کے اندر ڈال دو، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے جہنم کے اندر ڈال دیں۔ تو اس لیے ہم دنیا کے اندر جتنا یہ مختصر سی زندگی ہے تو کسی کو نہ تو ہم کسی کا حق کھائیں، چاہے وہ تھوڑا سا بھی حق کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے پہلے بھی حدیث سے پاک پڑھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا پیلو کے ایک ٹہنی کے برابر بھی کوئی شخص کسی کا حق کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم تھوڑا سا کسی کا حق کھا لیں، نہ تو ہم اس سے کبھی زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، نہ ہماری مال اور دولت کے اندر کبھی اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے کبھی دنیا کے اندر کسی کا حق نہ کھائیں۔ اگر کسی کا حق ہم نے پہلے کھا بھی لیا ہے غلطی سے، جانتے نہیں تھے، تو آج دنیا کے اندر زندہ ہیں، اس سے معذرت کر کے جو کچھ ہم نے کھایا ہے اس کو واپس لوٹا دیں، کیونکہ کل کے لوٹانے سے آج کا لوٹانا زیادہ بہتر ہے۔ کل کیونکہ قیامت کے دن نہ ہمارے پاس اس کے دینے کے لیے کوئی ایسا بدلہ نہیں ہوگا جو مال ہم لٹا سکیں۔ اگر ہم آج نہیں لٹا سکتے تو ہم اس سے معذرت کرا کے معافی مانگ کے اس سے یہ اپنا جو حق ہے معاف ابھی کرا سکتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کل کو جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں شاید کہ ان کا حق جو ہم نے کھایا ہے وہ زیادہ بڑا ہو، ہماری نیکی اتنا نہ ہو کہ اس کا حق ادا کر سکے۔ تو آج وقت ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ایمان اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے حق کو واپس کر دیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ افضل ذکری